رات کے اس پہر ہوٹل کے سنسان اور بے جان کمرے میں گھڑی کے ٹک ٹک کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی انسل کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے وہ نوٹ اس کی عزت اور اس کی محبت کی پوری زندگی کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت بن کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی انگلیوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دیکھ کے اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کے بنے بولڈ اور سرد ماحول کو چیرتی ہوئی تیمور شرازی کی برف جیسی سخت آواز گونجی جس نے انسل کے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے رکھ دیں۔ تم میری بیوی نہیں ہو۔ یہ صرف ایک کاغذی نکاح تھا۔ تیمور کے چہرے پہ نفرت اور حقارت کے جو آثار تھے وہ کسی خنجر سے کم نہیں تھے۔ انسل نے بے یقین نظروں سے اپنے اس انسان کو دیکھا جسے اس نے اپنی دنیا مانا تھا، مگر بدلے میں اسے صرف دھوکہ اور تذلیل، بے بسی کے آنسو ملے۔ تیمور شرازی کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت اور حقارت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے کھڑی انسل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تیمور نے بے دردی سے اپنی شرٹ کا کف فولڈ کیا۔ اس کے لہجے میں موجود زہر اور طنز نے کمرے کے درجہ حرارت کو اور گرا دیا۔ اس کا ہر ایک لفظ انسل کے وجود کو اندر سے چھلنی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں انتقام کی وہ آگ جل رہی تھی جو کسی بھی قیمت پہ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے بھائی کا نام لینا، وہی پولیس والا بھائی۔ تیمور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انسل کو گھورتے ہوئے زہر میں بجھا ہوا جملہ کسا۔ وہی تمہیں خود بتائے گا کہ آخر میں نے تم جیسی لڑکی سے یہ گھٹیا کاغذی نکاح کیوں کیا تھا۔ جاؤ اور اپنے بھائی سے پوچھو اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ انسل جو پہلے ہی صدمے اور خوف کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اس انکشاف پہ پتھرا گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی ایک غلطی نے اس کی پوری زندگی کو اس ظالم شخص کی انتقام کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے تھم گیا اور منظر ماضی کے تاریک اور ہولناک پردے کے پیچھے چلا گیا۔ چند دن پہلے کا وہ دن جب عدالت کے باہر شہر کی ایک مصروف سڑک پہ انسل کے پولیس والے بھائی نے اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں اندھا ہو کے تیمور شرازی کی بہن کے خلاف نہایت گھٹیا، بے بنیاد اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ تیمور کی قہرت کو اس طرح چھلنی کر گیا تھا جیسے روح میں خنجر اتار دیا گیا ہو۔ دور کھڑے تیمور کے کانوں میں جب زہر آلود جملے پڑے تو اس کے ماتھے پہ ابھرنے والی ایک رگ بتا رہی تھی کہ اندر کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے ہاتھ غصے سے بھیج گئے، اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، انتقام۔ اسی لمحے تیمور نے اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے اس گھنڈا صفت بھائی کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کی معصوم بہن انسل کی زندگی کو برباد کرنے کی گھناؤنی قسم کھا لی، یہ سوچے بغیر کہ اس آگ میں بالکل بے قصور اور پاکباز لڑکی کا بچپن اور مستقبل ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائے گا۔ ہوٹل کے اس کمرے میں نکل کے جب انسل نے سنسان سڑک پہ قدم رکھا تو اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ رات کی کھنکی اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو جما رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے اپنے گھر جائے، اپنے بھائی کے پاس پناہ لے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنے بھائی کی اس خونی قہرت اور شفاف غصے کا بخوبی اندازہ تھا جو ذرا سی بات پہ لاشیں بچھا دیتا تھا۔ انسل کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا وہ خوفناک روپ گھوم گیا جو قانون کے نام پہ خود ایک جج بنا پھرتا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے جا کر یہ سچ بتایا کہ تیمور شرازی کی بیوی ایک ایسا شخص جس سے ان کے خاندان کی سخت دشمنی تھی تو اس کا بھائی بنا سچ جانے اسے اپنی قہرت کی بھینت چڑھا دیتا۔ وہ سوچ کر ہی لرز اٹھی، جس بھائی کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھی آج وہی بھائی تیش میں آ کے اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ اب نہ آگے کنواں تھا اور نہ پیچھے کھائی۔ وہ روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی جہاں اس کی قسمت کا لکھا ہر آنسو اس کے مقدر کا ماتم کر رہا تھا۔ رات کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی روتی انسل کانپتی جب شہر کے ایک کوشے میں پہنچی تو اس کے سامنے ایک صدی پرانی ہیبت ناک حویلی کھڑی تھی۔ باہر حویلی جتنی پرکشش اور خاموش تھی، اندر اتنی ہی پراسرار اور پیٹ میں درد کی آنکھوں میں آنسو تنہائی کا بوجھ اٹھائے۔ اس کے پاس زندہ رہنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اس حویلی کے دروازے پہ دستک دے کے جب حویلی کے ملازم نے دروازہ کھولا تو انسل کی التجا بھری سوجی ہوئی آنکھوں میں صرف ایک ہی بھیک تھی
पेट भरने की रोती और सर छुपाने की जगह अपनी शनाख्त छुपाते हुए टूटे दिल और लरजती आवाज़ में उसने बतौर मुलाजमा काम की दरख्वास्त की। उस पुरानी हवेली की संगे मरमर की बड़ी सीढ़ियों पे जब उसने पहला कदम रखा तो उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पुरानी हवेली उसकी ज़िंदगी का नया जहन्नुम बनने वाली है, जहाँ वो अपनों से भागकर कहरों के रहमो करम पे आ चुकी थी। उस हवेली के बासियों के मिजाज से हटके उसकी मालकन, जिन्हें सब एहतराम से बीजान कहते थे, अंजल के लिए किसी ढायस की तरह साबित हुई। बीजान बूढ़ी और तजर्बाकार आंखों ने जब उस नौदार लड़की के चेहरे पे छाई हुई वीरानी और खौफ को देखा तो उनका दिल मौम हो गया। वो अंजल से माँ जैसी शफकत से पेश आती, खुद को काम करने से मना करती थी, हर मुमकिन तरीके से उसका दिल रखने की कोशिश करती, मगर बीजान की इस बेपनाह मोहब्बत और नरमी के बावजूद अंजल के अंदर बसा खौफ किसी लम्हे कम ना होता। उसका दिल मुसलसल एक अनजाने वसवसे और मजबूरी की चक्की में पिस रहा था। रात की तन्हाई में जब वो अकेली बैठती तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठता। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता, कहीं किसी दिन उसके भाई का साया उस तक ना आ जाए, या फिर इस हवेली का कोई राज उसकी तबाही का सबब न बन जाए। बीजान की गोद जैसी पनाह में उसके सहमे हुए दिल को सुकून देने में नाकाम थी, क्योंकि उसकी रूह पे जो ज़ख्म तैमूर चिड़ासी ने लगाए थे वो वक्त के साथ और ज़्यादा नासुर बनते जा रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हवेली की ऊंची और खामोश दीवारों के साए में महीने भी रेत की तरह फिसलते चले गए। अंसल दिन ब दिन पर पड़े पुराने ज़ख्म वक्त के मरहम से कुछ तो भरे, मगर अंदरूनी दुनिया और ज़्यादा अलट पलट हो चुकी थी। वो हौलनाक हकीकत जो तैमूर शिराज़ी ने नक्श की थी उसकी कोख में पलने वाली नई जिंदगी की सूरत में बेदार हो चुकी थी। हवेली के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे जब अंजल ने यह सब महसूस किया तो उसका पूरा वजूद लरज़ उठा। वो खुद एक लावारिस बर्बाद शुदा वजूद की तरह उस हवेली में पनाह लिए हुए थी और अब एक बनने जा रही थी, एक ऐसी हकीकत के साथ जो उसकी रूह को और ज़्यादा छलनी कर रही थी। इन महीनों ने उसकी जिस्मानी थकन को बढ़ा ही दिया था, मगर उसके दिल में उठने वाले तूफ़ान और बेबसी के आलम ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया। वो जानती थी ये मासूम जान उसके लिए किसी इम्तिहान या किसी नए अजाब से कम नहीं थी, और यही सोच सोच के उसके आंसू तन्हाई के अंधेरों में चुपचाप बह निकलते। हवेली के कुशादा दालान और लंबी राहदारियों में अचानक एक हलचल मच गई। मुलाजमीन की सरगोशियों भरे लहजे में एक ही नाम गूंज रहा था, बड़े साहबजादा। ये चर्चा ज़बान ज़दे आम था कि उस पुरानी और जलाल वाली हवेली की मालकन बीजान का इकलौता और लाडला पौधा एक साल की तवील मुसाफत और बैरून मुल्क से सफ़र के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। इस खबर के साथ ही पूरी हवेली में सनसनी दौड़ लग गई। मुलाजिम सुबह शाम तक सफाई और सजावट में जुटे रहते, हर शय को चमकाया जा रहा था, क्योंकि वह जानते थे इस घर के वारिस की वापसी का मतलब हवेली के माहौल का मुकम्मल बदल जाना है। मगर इस शोर शराबे हल्ला गुल्ला से बेनियाज कोने में खड़ी अंसल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे क्या मालूम था कि जिस सालिम शख्स के खौफ से वो भागती फिरती है वो कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का खून उसी बीजान का पोता है, जिसके घर में वो पनाह लिए बैठी है। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब अंसल हाथों में चाय की ट्रे उठाए बीजान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हवेली के इस वसी और अरीज संगे मरमर के बड़े से हाल में कदम रखते ही उसका ध्यान कहीं और था। अचानक सामने से आते हुए कवि कामत रौबदार अजनबी वजूद से उसका जोरदार टकराव हुआ। ट्रे गिरने से चीनी के बर्तनों के टूटने की खनक पूरे हाल में गूंजी, मगर अंसल का दिल उस जोर से आवाज़ से और ज़्यादा खौफनाक तरीके से दहल गया। उसने घबरा के जब नजरें उठा के सामने वाले शख्स को देखा तो उसका जिस्म का सारा खून जैसे मंजमद हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही सफाक चेहरा था, तैमूर शिराज़ी। वो तैमूर जो उसकी बर्बादी का इस्तियारा था, आज उसकी पनाह गाह में उसी के सामने खड़ा था। अंजल की फटी फटी आंखें और कांपते हुए होंठ लफ्ज़ खो बैठे। वक्त एक बार फिर रुक गया था और खौफ ने उसके पैरों में जैसे बेड़ियां डाल दी थी। हाल के इस सन्नाटे में जब तैमूर शिराज़ी की नज़र सामने खड़ी कांपती हुई लड़की पे पड़ी तो उसकी सख्त और मुतजस्सिस आंखें एक लम्हे के लिए दंग रह गईं।
اس نے اپنی نظریں اٹھا کے انصل کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے وجود کو دیکھا۔ اس منظر نے تیمور کی عقل کو منجمد کر کے رکھ دیا، جو اسے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔ اتنے مہینے بعد اپنے ہی گھر میں حویلی کے اندر اس حالت میں دیکھ کے اس کے اعصاب شدید دھماکہ ہوا۔ خود سے حیرت اور اشتعال کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر برپا ہوا کہ اس کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کے انصل کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی آواز میں خوف اور زہر کھلا ہوا تھا، جو کمرے کے درجہ حرارت کو صفر پہ لے آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت، یہ سب کیا ہے؟ تیمور کی کڑتی ہوئی آواز اور شفاف نگاہوں نے انصل کے سہمے ہوئے دل کو اس طرح چیر ڈالا کہ اس کے حلق میں الفاظ پھنس کے رہ گئے۔ تیمور شرازی کی قہر برساتی نگاہیں اور اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت نے انصل کی روح تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس خوفناک سچائی نے وہ جس بھیانک خواب سے بھاگتی پھر رہی تھی، آج اسی گھر کی دہلیز پہ آ کے اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ انصل کی حواس طاغی ہو چکا تھا۔ اس کے اندر چھپا ایک ڈر اور خوف کی طرح پھٹا۔ نفرت کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے اپنا بازو تیمور کی گرفت سے چھڑایا اور پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ اس ظالم کے لیے وہ بے پناہ نفرت امڈ آئی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لرزتے پیروں کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے دل میں ایک ہی جنون سوار تھا، اس شیطان کی نظروں سے، اس عذاب سے اتنے دور چلے جانا۔ وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی جہاں موت کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہ اسے چھو سکے۔ تیمور شرازی کے قدموں میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کا یوں خوف زدہ ہو کے بھاگ جانا اس کے غرور اور مردانہ عنایت پر ایک کاڑھی ضرب تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ اس نے طوفانی رفتار سے آگے بڑھ کے ہوا میں معلق فاصلہ سمیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ انصل حویلی کے طویل دالان میں اوچل ہوتی، تیمور کا آہنی ہاتھ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف گیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھمایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے انصل کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیکھا، ایک ایسا زہر آلود شعلے اگلتا ہوا سوال پوچھا جس نے انصل کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ رک جاؤ اور مجھے سچ سچ بتاؤ، کس کا ہے؟ تیمور کی آہنی گرفت میں جکڑی انصل کا پورا جسم شدید خوف اور غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے کانٹے بن کے چبھ رہے تھے، مگر اندر چھپی خودداری اور اس ظالم کے لیے دل میں بیٹھی بے پناہ نفرت نے اسے کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھا، جن میں سوال اور غصے کا طوفان برپا تھا۔ پوری طاقت سے سمٹ کے اس نے نفرت میں ڈوبے ہوئے لرزتے مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، یہ تمہارے نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے تیمور کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کا نازک وجود اس شفاق مرد کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ انصل کے اس روکھے اور نفرت بھرے انکار نے تیمور کے اندر ایک اور طوفان اٹھا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سچ نہیں اور یہی جھوٹ اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ تیمور کی گرفت میں خود کو چھڑانے کی تگوت میں انصل کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ہال کے دوسرے کونے میں ایک دھیمی مگر رعبدار آواز گونجی، تیمور، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس معصوم لڑکی کا ہاتھ۔ وہ بی جان کی آواز تھی جو دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جنہیں انصل پچھلے کئی مہینوں سے اپنی ماں کی طرح چاہتی تھی، جن کی خدمت کو اس نے اپنی زندگی کا سہارا بنا لیا تھا۔ ان کا اصل روپ سامنے آتے ہی انصل کی دنیا ساکت ہو گئی۔ تیمور نے جب غصے سے دادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دادی، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو انصل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لمحے انصل پہ یہ ہولناک انکشاف ہوا۔ وہ جس حویلی میں پناہ لیے بیٹھی ہوئی تھی، جس بی جان کی وہ دن رات خدمت کر رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ظالم تیمور شرازی کی اپنی دادی ہیں۔ یہ سچ سن کے انصل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل میں لگا کہ اب آسمان پھٹ جائے گا یا زمین اسے نگل لے گی، کیونکہ وہ دشمن کے گھر میں دشمن کے حصار میں آ کے بیٹھ چکی تھی۔
دادی اور تیمور کے درمیان کھڑی انصل جب یہ سچائی آشکار ہوئی کہ وہ دشمن کی گڑھ میں دشمن کے سائے تلے سانس لے رہی ہے تو اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے کانوں میں سناٹا چھا گیا، دنیا کی ہر آواز ایک مدھم شور میں بدل گئی۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کے اپنے ہی پیر بوجھ سے لڑکھڑائے۔ وہ کسی مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے قدموں سے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہی وہ زمین پہ گرتی چلی گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ صدمے اور حیرت کا یہ غبار جس نے اس کے سینے میں سانسیں لینا بھی محال کر دیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے سینے میں دبے ہوئے تھے۔ وہ شدت صدمے سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی، یہ سوچ کر کہ قسمت نے اسے لا کے کہاں کھڑا کر دیا جہاں فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ انصل کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کے چند لمحوں بعد باہر حال میں قدموں کی بھاری چاپ گونجی۔ تیمور شرازی جو اس انکشاف اور انصل کی اس طرح بھاگ جانے کے بعد بے چین ہو چکا تھا، سیدھا کمرے کی طرف آ کے رکا۔ اس کے دل میں شکوک و شبہات باقی تھے۔ ایک عجیب سی بے قراری کا طوفان برپا تھا جو اسے ایک لمحہ بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے لکڑی کے دروازے پہ 2-3 زوردار دستک دیں۔ اس کا لہجہ جو اب تک غصے سے بھرا ہوا تھا اب ایک کرب اور سوال میں بدل چکا تھا۔ دروازہ کھولو انصل، مجھ سے مت چھپاؤ اور سچ سچ بتاؤ یہ میرے ہیں نا؟ وہ دروازے کے اس پار کھڑے تیمور کی آواز میں وہ تڑپ اور بے صبری تھی جو اس کے اندر جاگتے ہوئے باپ کے وجود کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھی انصل کا دل اس آواز کو سن کے اور زیادہ دہل گیا۔ دروازے کی اس پار کھڑے تیمور کے دل کی دھڑکنیں اس وقت مزید تیز ہو گئیں جب اندر سے بی جان کی دھیمی اور رعبدار آواز آئی جنہوں نے ملازمین کے ذریعے یہ راز تیمور تک پہنچا دیا تھا کہ انصل کی کوکھ میں کوئی ایک نہیں بلکہ 2 زندگیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی تیمور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سخت اور پتھر بنے چہرے پہ اچانک ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جب تک صرف انتقام اور غصے کی آگ سلگتی تھی، وہاں ایک انوکھی لرزتی ہوئی چمک ابھر آئی۔ جڑواں بچے، اس کے خشک ہونٹوں نے ہلکا سا ہلا کر ان الفاظ کو دہرایا۔ اس کے وجود کے کسی اندرونی حصے میں پہلی بار ایک باپ بننے کا احساس جاگا۔ ایک ایسی خون کی کشش نے اس کے دل کو ہلا کے رکھ دیا جس سے وہ اب تک چھٹلاتا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سردی پگھلنے لگی تھی اور حیرت کا یہ طوفان اس کے پورے وجود پہ چھا گیا۔ اس کی بربادی کا بدلہ اب اس کی اپنی ہی نسل کی صورت میں دگنا ہو کے لوٹ رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے تیمور کی موجودگی، اس کے اندر جاگتے ہوئے باپ کے احساس کی بھنک جب اندر بیٹھی انصل تک پہنچی تو اس کے صدمے کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بند دروازے کے ساتھ زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں، آنکھوں میں بہتے آنسو اس کی تباہ شدہ زندگی کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ ماضی کے وہ ہولناک مناظر، وہ ہوٹل کا کمرہ، وہ کاغذی نگاہ اور زہر آلود تانے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور دل ہی دل میں اس ظالم کو خود سے کوسوں دور دھکیلتے ہوئے چیخ اٹھی، نہیں، یہ تمہارے بچے نہیں ہو سکتے۔ تم نے میری زندگی پہلے برباد کر دی۔ اب ان معصوموں کو اس عذاب میں مت گھسیٹو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس دیوار کو چیر کے اس انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا سے مٹا دے جس نے اسے زندگی بھر کا روک دیا تھا۔ رات کا سناٹا جوں جوں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حویلی کے اس تاریک کمرے میں وقت جیسے تھم چکا تھا۔ اچانک انصل میں ایک عجیب سی شدید شلت کر دینے والا درد اٹھا جس نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس کے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گیا جس نے اس کا سانس لینا بھی محال کر دیا۔ وہ اکیلی، بے بس اور تنہا اس فرش پہ تڑپتی رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی دبی ہوئی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی، مگر اپنی عزت اور تیمور کے سامنے کمزور نہ پڑنے کی ضد میں وہ منہ پہ ہاتھ رکھے خاموشی سے اس عذاب کو سہ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ سرد پسینے کے قطرے مچل رہے تھے۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی محرسانِ حال نہیں تھا، بس اندھیرا، درد اور موت جیسی خاموشی تھی
رات کے اس پچھلے پہر جب شدت کی شدت سے انزل کی حالت خیر ہونے لگی تو اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اس کی آواز کسی باہر موجود ملازمین تک جا پہنچی۔ چاند کی سخت ہدایت اور کھڑ ہونے والی ہلچل کی پیش نظر ڈرائیور اور عمر رسیدہ ملازمین فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے انتہائی رازداری عجلت کے ساتھ انسل کو حویلی سے نکالا اور گاڑی میں ڈال کے قریبی ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا۔ ہسپتال کے سفید اور جراثیم سے پاک کوریڈور میں گھنٹوں کا طویل انتظار کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بالآخر روم کا دروازہ کھلا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پہ پرسکون مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے بی جان کے وفادار ملازم کو مبارکباد دی، خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اللہ کے فضل سے ماں بھی خطرے سے باہر ہے اور 2 صحت مند جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ نوخبری سن کے وہاں موجود تمام ملازمین کے چہروں پہ ایک عجیب سا اطمینان اور سکون پھیل گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ 2 معصوم زندگیاں اس خاندان کے اندر ایک نئے طوفان اور جنگ کا آغاز ثابت ہونے والی ہیں۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک باہر پارکنگ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ چند ہی لمحوں میں بی جان، جن کے چہرے پہ بوڑھی دادی اور اس حویلی کی مالکن کا سخت رعب تھا، مگر دل میں انسل اور اس میں پلنے والی زندگی کے لیے ایک عجیب سی فکر جاگ چکی تھی، اپنے خاص ملازم اور ڈرائیور کے سہارے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پہ آ رکی۔ ڈرائیور نے ہانپتے ہوئے کانپتی آواز میں بی جان کو انسل کی اچانک بگڑتی حالت اور ہسپتال لانے کی پوری روادار سنائی۔ بی جان نے اپنی چھڑی زمین پہ ٹکاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بے چینی اور پرانی سچی فکر کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ڈاکٹر کے کمرے اور نرسری کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب جو کچھ اس ہسپتال کی 4 دیواری کے اندر ہوا ہے وہ پورے شرازی خاندان کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ نرسری کے شیشے کے آر پار جب بی جان کی نظر اندر گنگنائی ہوئی روشنی میں رکھے گئے 2 چھوٹے چھوٹے وجودوں پہ پڑی تو سخت جان رعبدار بوڑھی مالکن کا دل ایک لمحے کے لیے موم ہو گیا۔ وہ جڑواں معصوم فرشتے جو اس دنیا میں ابھی ابھی آئے تھے، بالکل اپنے باپ اور خاندانی خون کی گواہی دے رہے تھے۔ بی جان کی آنکھوں میں خوشی اور شفقت کے آنسو امڑ آئے۔ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے شیشے پہ اپنا بوڑھا اور لرزتا ہوا ہاتھ رکھتے ہوئے بھاری اور بھرائی ہوئی آواز میں اپنے پاس کھڑے ملازمین کو کہا، دیکھو یہ دونوں کتنے پیارے ہیں۔ اس معصوم بچی انسل نے جو صبر کیا اور اکیلے اس طوفان کا مقابلہ کیا، آج اس کا صلہ اللہ نے اسے ان 2 پھولوں کی صورت میں دے دیا ہے۔ بی جان کی زبان پہ انسل کے لیے جو عزت اور ترس کا جذبہ ابھرا تھا وہ اس بات کا غمگاز تھا کہ اب اس حویلی میں انصاف کا پلڑا بدلنے والا تھا اور کوئی بھی طاقت ان بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتی تھی۔ ہسپتال کے نجی کمرے میں جہاں ننھے مہمانوں کی موجودگی سے فضا معطر تھی، اچانک دروازہ کھلا اور تیمور شرازی اپنے قدم گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی، صدمے اور ایک باپ کی انکہی تڑپ کے گہرے آثار تھے۔ نرسری سے ایک بچے کو احتیاط سے اپنی لرزتی ہوئی گود میں اٹھاتے ہوئے بی جان نے جب تیمور کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں پرسکون سی چمک ابھر آئی۔ بی جان نے آگے بڑھ کے نرم و نازک وجود کو تیمور کی طرف بڑھایا، جس کا معصوم چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سو رہا تھا۔ ان کی آواز میں دادی کا وہ خلوص اور رعب کھلا ہوا تھا جب سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ آگے بڑھو تیمور اور دیکھو اپنے بیٹے کو، جب تم اس عمر کے تھے بالکل ایسے ہی دکھتے تھے۔ یہ تمہارا خون ہے، یہ میرے پوتے ہیں۔ بی جان کی ان الفاظ نے تیمور کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے کانپتے ہاتھوں سے ان ننھے وجود کو تھاما۔ اس لمحے اس کے اندر چھپا پتھر دل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تیمور شرازی نے جب اپنے کانپتے ہاتھوں میں اس چھوٹی سی جان کو تھاما تو وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس ننھے وجود کی ہلکی سی سانس، اس کے دل کی مدھم دھڑکن سیدھا تیمور کے سینے میں اتری۔ اس کی سخت اور متجسس آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جب تک پورے معاملے کو جھوٹ، فریب اور بدنامی کا ایک الزام سمجھ رہا تھا، اب اس حقیقت کی دیوار سے ٹکرا چکا تھا۔
ایک کے بعد ایک ماسی کے تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جس نے انسل پہ ڈھایا تھا، اس کی بے گناہی کو ٹھکرانا، اسے ہولناک انکشاف میں دھکیلنا، اس پر بے شمار الزامات کی بارش کرنا، شرمندگی اور ندامت کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر امڈ آیا، اس کا گلا گھٹنے لگا، اس کے سینے میں دل اور اس بات پہ خون کے آنسو رو رہا تھا جس معصوم لڑکی نے اس کے نام کی پاکیزگی کو سینے سے لگائے رکھا، جسے اس نے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا۔ اسی نے اس کے آنگن میں 2 نایاب پھول کھلائے۔ اپنے ہی کیے گئے ظلم کا احساس تیمور کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کے حق میں کوئی لفظ ادا کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے ماحول اور سرد کوریڈور سے نکل کے جب وہ سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی حویلی کے کشادہ پورٹیکیو رکی تو فضا میں عجیب سا سکتہ طاری تھا۔ ڈرائیور نے احترام سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ پی جان نے خود آگے بڑھ کے انسل کو سہارا دیا، جن کی گود میں نرم و ملائم چادروں میں لپٹے ہوئے دونوں معصوم فرشتے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ چند ماہ پہلے جو لڑکی اس حویلی میں خوف زدہ ہو کے رات کے اندھیروں میں موت کے منہ کی طرح بھاگتی ہوئی آئی تھی، وہ اسی حویلی کی دہلیز پہ وقار انداز میں واپس لوٹی تھی۔ حویلی کے تمام ملازمین جو اب تک اس خاندان کے بدلتے تیوروں سے واقف ہو چکے تھے، سر جھکائے احتراماً کھڑے تھے۔ انسل کے قدم جب اس سنگ مرمر کے فرش پہ پڑے تو اس کے دل میں انجانا سا ڈر ضرور تھا، مگر ساتھ ہی اس کے چہرے پہ وہ تقدس اور ماں کا پختہ غرور بھی تھا جو اب اسے کسی بھی طوفان سے لڑنے کی طاقت دے رہا تھا۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا مستقبل، اس کا خون تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض حال میں قدم رکھتے ہی بی جان کا روب ایک بار پھر پوری آب و تاب کے ساتھ بحال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زمین پہ زور سے مارا، جس کی گونج سے پورا دالان لرز اٹھا۔ ان کی دھیمی مگر اتنی سخت اور اٹل آواز میں فضا گونجی کہ وہاں موجود تمام ملازمین، باورچی اور نرسیں فوراً ادب سے ہاتھ باندھ کے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ بی جان نے اپنی تجربہ کار اور تیز نظروں سے سب پہ ایک طائرانہ ڈالتے ہوئے ایسا ذائقہ وار حکم صادر کیا جس کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کان کھول کے میری بات سن لو سب۔ آج کے بعد اس حویلی میں اگر انسل اور ان دونوں بچوں کی دیکھ بھال میں ذرا سا بھی فرق آیا، یہ ان کی آرام و آسائش میں کسی قسم کی تاخیر ہوئی، کوئی کمی دیکھی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس حویلی کی عزت ہیں اور ان کا ایک ایک پل کا خیال رکھا جائے گا۔ بی جان کے اس تو ٹوک اور سخت فرمان پہ ملازمین کو باور کروا دیا کہ اس کا گھر محور و مرکز بدل چکا ہے۔ انسل اب اس حویلی کی بے بس پناہ گاہ کسین نہیں، بلکہ وہ مالکن ہے جس کے اشاروں پہ شرازی خاندان کا ہر فرد ناچنے والا تھا۔ رات کا سناٹا جب اپنے عروج پہ تھا، حویلی کی ہر ایک شے گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، تب ایک سایہ دبے پاؤں انسل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا کنڈی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلی اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی کہ ہوا کو بھی اس کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ کمرے کے نیم تاریک کونے میں رکھے پالنے کے پاس آ کے تیمور کے قدم رک گئے۔ بستر پہ گہری نیند سوتی ہوئی انسل کے چہرے پہ پڑتی مدھم روشنی اور اس کے قریب سسکتے ہوئے دونوں معصوم وجودوں نے تیمور کے سینے میں ایک انوکھا درد جگا دیا۔ وہ جھکا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک بچے کو اتنی احتیاط سے اٹھایا جیسے وہ کوئی قیمتی شیشہ ہو۔ اس نے ننھے فرشتے کے نرم و ملائم گال پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والا ایک گرم آنسو اس بچے کے ماتھے پہ جا گرا۔ وہ پچھتاوے، محبت اور اس باپ کی توبہ کا آنسو تھا جو اپنی ہی اولاد کو ترس گیا تھا۔ پالنے کے قریب کھڑے تیمور کی پشت پہ جب اچانک انسل کی سرد اور بیدار آواز گونجی تو اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا معصوم وجود ہلکا سا سہم گیا۔ انسل بستر سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف ایک پتھرائی ہوئی بے اعتباری اور بے پناہ نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کے تیمور کے سراپے کو دیکھا، پھر اس کے سینے سے لگے اپنے بچے کو ایک نگاہ سے دیکھ کے اپنے خشک ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا، بچے چاہیے نا تمہیں، رکھ لو انہیں، یہ تمہارا ہی خون ہے، تم ان کے وارث ہو، یہ تمہارے، لیکن بدلے میں مجھے میری آزادی دو، مجھے طلاق دو، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے دو۔
انسل کی زبان سے نکلنے والے لفظ طلاق نے کمرے کی سرد فضا کو جیسے چیر کے رکھ دیا۔ تیمور کا دل جو ابھی کچھ دیر پہلے باپ کی محبت میں پگھلا تھا، اسے ایک مطالبے پہ اکڑ کے رہ گیا۔ اس کے قدموں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچوں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا تھا، مگر انسل کو کھونے کا خیال اس کے پورے وجود کو جھلسانے کے لیے کافی تھا۔ انسل کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کے تیمور کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں تھاما ہوا معصوم بچہ جیسے اس کے لیے بوجھ بن گیا، جیسے اس نے ذرا فوراً انتہائی احتیاط سے پالنے میں واپس لٹا دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے سامنے جس پر اس نے زندگی بھر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے سخت مردانہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے۔ اس کا گلا روند گیا۔ مجھے معاف کر دو انسل، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، لیکن اب میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ حالات اور ہماری غلط فہمیوں نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی، مگر شاید قسمت ہمیں اس موڑ پہ ملانا چاہتی تھی۔ تیمور کی آواز میں ایک گڑ گڑاہٹ تھی۔ اس کا غرور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ وہ ایک طلبگار کی طرح انسل کی چوکھٹ پہ پڑا تھا، مگر اس کے گڑ گڑانے اور محبت کے ان اقراروں کا انسل کے پتھر بنے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب ہلا کے نہایت بے رحمانہ اور تو ٹوک انداز میں اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ محبت؟ تم محبت کا لفظ استعمال کرنے کی بھی لائق نہیں ہو۔ تیمور، تم نے میری عزت، میرا سکون، میری زندگی تباہ کر دی۔ اب تمہارے یہ جھوٹے آنسو اور معافیاں میرے کسی کام کے نہیں۔ مجھے تمہاری محبت نہیں، صرف اور صرف اس زہر سے آزادی چاہیے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب حویلی میں ابھی بہکار مچی ہوئی تھی، ہر طرف گہری خاموشی تاری تھی، انسل نے اپنے اس انجام کا فیصلہ کر لیا جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں معصوم بچوں کو جو اپنے باپ کے نام اور اس حویلی کے وارث تھے ایک آخری بار اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے دل کا ہر کونا خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کی ضد اور خودداری کی اس آنسوؤں سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنے ننھے فرشتوں کو پالنے میں پرسکون نیند سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور کانپتے قدموں سے چپ چاپ بغیر کسی آہٹ کے اس کمرے سے باہر نکل گئی، حویلی کے بڑے آہنی دروازے کے پیچھے چھوڑتے ہوئے صبح کے دھندلکے میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اپنے جگر کا گوشہ وہیں چھوڑ دیا، مگر اس قید خانے اور تیمور کی جبر سے آزادی پانے کا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی جب ملازمین انسل کے کمرے میں روزمرہ کے امور کے لیے داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کے ان کے قدم چپ گئے۔ پالنے میں دونوں ننھے فرشتے تو موجود تھے، مگر معصومیت سے سو رہے تھے، مگر کمرہ خالی تھا، انسل کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ حویلی کے دالان میں یہ خبر آپ کی طرح پھیل گئی۔ تمام ملازمین آپس میں دبی زبانوں میں حیرت اور صدمے سے سر ہلا رہے تھے۔ کوئی ماں اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے نومولود جڑواں بچوں کو خود سے جدا کر کے اکیلے چھوڑ جائے۔ آخر اس لڑکی نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا کیسے سوچ لیا؟ دوسری طرف جب یہ اندوہناک خبر بھی جان تک پہنچی تو ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی جھٹکے سے زمین پہ گر گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، پیشانی پر فکر مندی کی گہری لکیریں ابھر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی انسل اس طرح بچوں کو چھوڑ کے بالکل نہیں جا سکتی۔ اس کا چھوڑ کر جانا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور ان کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ بی جان نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے شکست خوردہ تیمور کو دیکھا، پھر ایک گہری سرداب بھرتے ہوئے ماضی کے اس تاریک دروازے کو کھول دیا جسے اتنے مہینوں سے بند رکھا ہوا تھا۔ اب بیٹھ کے رونے سے کیا ہوگا تیمور؟ سن لو اپنے اس اندھے غرور کا سچ، آج خود سن لو، جس نے اس گھر کے دو معصوموں کی زندگیاں نکل لیں۔ بی جان کی آواز میں ایسا درد تپش کہ تیمور کے رونے کی آواز بھی سسکیاں بن کے رہ گئی۔ انہوں نے بھیانک سچ اگل دیا جو اس خاندان کے سینے میں دفن تھا۔ تم ہمیشہ اپنی بہن کو معصوم اور اس کے کردار کی پاکیزگی کا استعارہ سمجھتے رہے۔ اس جھوٹی غیرت میں اندھے ہو کے تم نے بے گناہ انسل پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جو اس کی روح تک کو چھلنی کر گئے، مگر حقیقت کیا تھی؟
حقیقت یہ تھی کہ تمہاری لاڈلی بہن زبردستی اغوا نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی مرضی سے اپنے اس چاہنے والے کے ساتھ گئی تھی۔ اس کا سایہ سچ میرے پاس موجود تھا، مگر میں نے خاندانی وقار کے نام پہ اس راز کو دبا دیا، اور تمہاری اس اندھی نفرت نے بے قصور یتیم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا ڈالا۔ بی جان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تیمور کے وجود پہ بجلی بن کے گرا۔ اس کے حواس چل ہو گئے، اس کی دنیا گھوم گئی۔ وہیں بی جان کے قدموں میں گر کے اس کا اندرونی وجود ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کے بکھر گیا۔ بی جان نے زمین پہ نڈھال پڑے تیمور کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں ندامت صدمے کے سوا اب کچھ باقی نہیں تھا، اور اپنی لرزتی ہوئی چھڑی کو زمین پہ زور سے مارتے ہوئے ایک بار پھر سخت اور اٹل حکم جاری کیا، اٹھو تیمور، آنسو بہانے سے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے گھر کی پاکیزگی اور ایک بے گناہ ماں پہ جو ظلم ڈھایا ہے، اس کا کفارہ تمہیں ہی ادا کرنا ہے۔ جاؤ اس شہر کے کونے کونے کو چھان مارو، اس معصوم ماں اور میرے دونوں پوتوں کو بحفاظت حویلی میں واپس لے آؤ۔ جب تک وہ اس گھر کی دہلیز پہ واپس نہیں آتی، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ بی جان کے سخت اور دو ٹوک الفاظ نے تیمور کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے اندر چھپا ہوا ٹوٹا ہوا انسان ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی شکست خوردہ آنکھوں کو صاف کیا، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے انصل اور اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی، جسے جیتنا اب اس کے لیے سانس لینے جتنا لازمی ہو چکا تھا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ اور شہر کی بے رحم ٹریفک کے شور میں تیمور شرازی کی حالت ایک ایسے دیوانے جیسی ہو چکی تھی جسے اپنی منزل کا پتہ تو معلوم تھا مگر راستہ کھو چکا تھا۔ اپنی سیاہ گاڑی کو سڑکوں پہ اندھا دھند دوڑاتا ہوا شہر کے کونے، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور پبلک اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ ڈوڑے ٹہر رہے تھے۔ جہاں بھی کوئی عورت نظر آتی تو تیمور کی سانسیں رک جاتی۔ وہ گاڑی سے اتر کے پاگلوں کی طرح آگے بڑھتا، مگر ہر بار نا امیدی اس کے سینے پہ ہتھوڑے کی طرح برستی۔ وہ کبھی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر مسافروں سے پوچھتا، تو کبھی سنسان سڑکوں پہ اکیلے چلتے ہوئے انزل کا نام پکارتا۔ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس کا سفر اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ غرور اور اندھے شک کا انجام انسان کو کس قدر بے بس اور لاچار کر دیتا ہے۔ وہ جو کل تک اس شہر کا سب سے طاقتور اور رعبدار شخص تھا، آج اپنی ہی بوئی ہوئی نفرت کی فصل کاٹنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ گھنٹوں کی تھکا دینے والی تلاش شہر کی دور افتادہ مٹی اڑاتے ہوئے ایک پسماندہ صنعتی علاقے میں جب تیمور کی گاڑی پہنچی تو وہاں کی ویران اور دھول مٹی سے اٹی سڑکوں پہ زندگی انتہائی گھٹن نظر آ رہی تھی۔ پرانی فیکٹری کے باہر جہاں مقامی لوگ روزانہ کی دہاڑی پہ کام کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، تیمور کی نظر انتہائی جانی پہچانی کمزور ہوتی شخصیت پہ پڑی۔ وہ انصل تھی، اس کے جسم پہ وہی پرانی سادہ چادر، اس کا چہرہ جو کبھی حویلی کی رونق اور غرور ہوا کرتا تھا، اب تھکن رات بھر کے سفر اور فاقوں کی وجہ سے سرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک مقامی ٹھیکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، مزدوری یا سلائی کا چھوٹا موٹا کام مانگ رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ سکے۔ تیمور نے جب اپنی گاڑی کو بریک لگائی تو سڑک پہ قدم رکھا۔ اس کے پیروں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس کا گلا سوکھ گیا، دل ڈوبنے لگا۔ وہ جس عورت کو سونے کے محلات میں رکھنا چاہتا تھا، وہ اپنے کیے گئے مظلومانہ فیصلوں کی وجہ سے اس گندے اور پسماندہ بازار میں دو وقت کی روٹی اور عزت کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ گھنٹوں کی تھکا دینے والی تلاش اور شہر کی دور افتادہ مٹی میں اڑاتے ہوئے پسماندہ صنعتی علاقے میں جب تیمور کی گاڑی پہنچی تو وہاں کی ویران اور دھول مٹی سے اٹی سڑکوں پہ زندگی انتہائی گھٹن نظر آ رہی تھی۔ ایک پرانی فیکٹری کے باہر جہاں مقامی لوگ روزانہ کی دہاڑی پہ کام کے لیے جمع ہوتے تھے، تیمور کی نظر انتہائی جانی پہچانی کمزور ہوتی شخصیت پہ پڑی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جس عورت کو سونے کے محلات میں رکھنا چاہتا تھا، کیے گئے مظلومانہ فیصلوں کی وجہ سے اس گندے پسماندہ بازار میں دو وقت کی روٹی اور عزت کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس ہجوم میں تیمور نے انصل کو دیکھا تو سارا غرور دنیاوی تکبر تحلیل ہو گیا۔
وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ انسل کی موجودگی کو محسوس کر کے پیچھے ہٹتی، تیمور نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے بازوؤں سے انسل کو آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو انسل، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے اس اندھے پن اور ظلم کی سزا میں عمر بھر بھگتنے کو تیار ہوں۔ بس مجھ سے منہ مت پھیرو۔ میں اس ٹوٹے ہوئے وجود کو معاف کر کے مجھے واپس لے چلو۔ تیمور کی سسکیاں، اس کی آنکھوں میں بہنے والے ندامت کے آنسو اس سڑک کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ انسل جو اندر سے پتھر بن چکی تھی، جس کے پاس رونے کے لیے اب بھی آنسو نہیں بچے تھے، اس اچانک طوفان پہ بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا جسم تیمور کی شدت کریا سے کانپ اٹھا، مگر اس کے دل کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ چاہ کے بھی فوراً پگھل نہ سکی۔ تیمور کی گڑ گڑاہٹ اور سڑک کے اس ہجوم میں ابھی جذباتی طوفان تھما بھی نہیں تھا کہ قریب ہی موٹر سائیکل آ کے تیزی سے رکی۔ اس پر سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ انسل کا سگا بھائی تھا، جس کی آنکھیں خوف، پریشانی اور ندامت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جب اس نے یہاں آ کے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حقیقت کے تمام پردے اس کے سامنے چاک ہو چکے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ کس طرح اس نے، اس کے گھر والوں نے جھوٹی انا اور معاشرے کے خوف سے اپنی ہی معصوم بہن کو بے چارہ مددگار چھوڑ دیا، جبکہ اصل قصوروار کون تھا؟ شرمندگی، ندامت کا ایک شدید جھٹکا اسے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا، تیمور کو ایک طرف ہٹاتے، اپنی بکھری ہوئی بے سہارا بہن کو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، تمہارا بھائی تمہاری ڈھال بننے کے بجائے تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ انسل، بھائی کی اس خلوص بھری پشمانی اور گلے لگنے سے انسل کا پتھر بنا ہوا دل آخر پگھل گیا۔ اس کے اندر چھپا برسوں کا غبار، سسکیاں ایک ساتھ باہر نکل آئیں۔ وہ اپنے بھائی کے کندھے پہ سر رکھے بچوں کی طرح ساروں قطار رو پڑی۔ اس تپتی سڑک پہ بھائی اور بہن کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اپنوں کے دیے ہوئے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ انسل کے بھائی نے اپنی سسکتی ہوئی بہن کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور نرم اور پختہ لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، انسل، دنیا کتنی بھی ظالم کیوں نہ ہو جائے، بھائی کا کندھا ہمیشہ تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جو ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر، اپنی نئی زندگی کی خاطر ان تلخیوں کو دل سے نکال دو۔ بھائی کی ان پرسکون باتوں کے دوران ہی تیمور ایک بار پھر ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھا، انسل کے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ندامت کا سمندر موجزن تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی ناگہانی غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنی جہالت اور شک میں اس گھر کی عزت کو رونڈ ڈالا۔ مجھ پہ رحم کرو، مجھے ایک آخری موقع دو، میں انسل کو ملکہ بنا کے رکھوں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ تیمور کی اس بے بسی اور سچی توبہ کو دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کا دل پگھل گیا۔ بھائی نے آگے بڑھ کے تیمور کے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا۔ پھر انسل نے گہرا سانس لے کے اپنے بچوں کے مستقبل اور بدلے ہوئے حالات کی پیش نظر اپنے دل کے دروازے اس معافی کے لیے وا کر دیے۔ گرد آلود اور تپتی سڑک پہ کھڑی انسل جب ایک طرف معصوم بچوں کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچا، دوسری طرف تیمور کی آنکھوں میں جھلکتی سچی ندامت اور عشق کی انتہا دیکھی، جو اب ہر طرح کے غرور سے پاک ہو چکی تھی، تو اس کا برسوں سے یک بستہ دل آخرکار پگھل گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، ایک گہری سانس لے کے ماضی کے تمام زہر کو دل سے نکال دیا، تیمور کے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی سیاہ گاڑی جو تنہائی اور ویرانی کا نشان بنی ہوئی تھی، اب خوشیوں اور ایک نئی امید کے ساتھ حویلی کی دہلیز پہ آ رکی۔ وی جان نے دونوں پوتوں اور انسل کو سینے سے لگا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پورے گھر میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی۔ تیمور اور انسل نے اپنی ماضی کی تمام تلخیوں اور غلط فہمیوں اور آنسوؤں کو پیچھے چھوڑ کے نئی اور خوبصورت محبت سے بھرپور زندگی کا آغاز کر دیا، جہاں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ صرف ایک بھروسہ اور احترام ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔